طاقت کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا، تمام ریاستی طاقت اور سرکاری خزانے کو استعمال کر کے مخالفین کو جیلوں میں ڈالا، تمام ریاستی طاقت اور سرکاری خزانے کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور 4 سال تمام ریاستی طاقت ہونے کے باوجود ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے، چاہے وہ کرپشن نواز شریف کے خلاف کیس ہو، چاہے مریم نواز کے خلاف ہو، چاہے شہباز شریف کے خلاف ہو، چاہے حمزہ شہباز کے خلاف ہو، چاہے مسلم لیگ نون کی ہر جو قیادت ہے جن کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، جب کرپشن نہ ملی تو ہیروئن کے کیسز بنا دیے، جب کوئی اس کو الزام کو ثابت نہیں کر سکے، ملک کے ساتھ جو معاشی تباہی، نوجوان کی بے روزگاری، عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیسنا، تمام خارجہ پالیسی، کشمیر کا سودا، دوست ممالک کو ناراض کرنا، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کا خمیازہ پاکستان یا پاکستان کی عوام نے نہ اس کا سامنا کیا۔ پچھلے 9 ماہ کی کہانی سائفر کی سازش، عالمی سازش، امپورٹڈ حکومت کے تماشے سے شروع ہوئی۔ کبھی اسلام آباد لانگ مارچ پہنچ رہا ہے، کبھی خیبر پختونخوا سے لانگ مارچ چل رہا ہے، کبھی خیبر پختونخوا میں پولیس والوں کے سر توڑے جا رہے ہیں، کبھی لاہور میں اپنے عہدیداروں کے گھروں سے پولیس والوں کے پیٹ میں گولیاں ڈل رہی ہیں، کیونکہ 9 ماہ میں یہ شخص جانتا ہے جو کہہ رہا ہے عالمی سازش نہیں ہوئی تھی، سائفر کی کوئی کہانی تھی، امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی تھی، وہ سازش امریکہ عالمی سازش، امپورٹڈ سازش چلتی ہوئی شہباز شریف، نواز شریف، اس کے بعد وہ محسن نقوی، اور اب کچھ بھی نہیں اس ملک کے خلاف ہوا تھا۔ جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کے خلاف یہ سازش کی تھی، اور اس پوری کہانی کے اوپر پچھلے 9-10 ماہ میں جو تماشے کیے گئے، مطلب ہر روز ایک نئی فلم، اور وہ صرف اسی لیے آج پاکستان کی عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس وقت ملک کے اندر دن رات محنت کر کے ان کے آئی ایم ایف پروگرام کو ری نیگوشیٹ کیا، ان کے آئی ایم ایف پروگرام کو، ان کے دستخط شدہ پروگرام کو جس نے ملک کی معیشت کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا تھا، جس پہ عمران خان صاحب کے دستخط تھے، ان کے اس پروگرام کو ری نیگوشیٹ کر کے ہر روز دن رات پاکستان کی عوام کے لیے ریلیف مانگتے ہیں، ہر روز اس دل سے، اس تکلیف سے سوتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو اس 4 سال کی معاشی تباہی، اس مہنگائی کے طوفان سے کیا لیں۔ اور جس وقت حالات بہتر ہوتے ہیں ایک تماشے کا اعلان ہوتا ہے، جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اعلان ہوتا ہے تو اس وقت سائفر کے ساتھ کھیلنے کا اعلان ہوتا ہے، جس وقت ملک کے اندر معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کا، آئی ایم ایف کے نیگوسیشن کا، ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا، ملک کی معیشت کے سمت کو ٹھیک کرنے کا کوئی بھی کسی قسم کی طرف سے کوئی اندیشہ ہوتا ہے، اس وقت ایک تماشا، کیونکہ یہ اب ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کی تمام بیانیاں ہر روز یہ خود اس کو دفن کرتے ہیں۔ یہ جیل بھرو تحریک ایک شخص ہے، صرف آپ لوگوں کے لیے میں دہرانا چاہتی ہوں، ایک شخص فورن فنڈنگ میں 14 نومبر 2014 سے فرار ہے، وہ نہیں پیش ہوتا، وہ الیکشن کمیشن میں نہیں پیش ہوتا، وہ ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوتا، وہ ایف آئی اے میں پیش نہیں ہوتا، وہ نیب میں پیش نہیں ہوتا، وہ سیشن کورٹ میں پیش نہیں ہوتا، کیونکہ وہ چور ہے، وہ فورن فنڈر ہے، کیونکہ اس نے ملک کے خلاف خیرات کے پیسے اس نے اپنے سیاسی مقاصد اور ملک کے خلاف سازش کرنے میں استعمال کی۔ یہ تماشا 2011 سے جاری ہے۔
اس کے بعد توشہ خانہ میں 23 نومبر 2020 سے فرار ہے. عدالت پیش نہیں ہوتا, سیشن کورٹ پیش نہیں ہوتا, ہائی کورٹ پیش نہیں ہوتا, FIA میں پیش نہیں ہوتا, سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوتا, کیونکہ وہ چور ہے توشہ خانہ کا, کیونکہ اس نے گھڑیاں بیچی ہیں, کیونکہ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے. اس کے بعد آپ کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے, آپ مجرم ہیں, چاہے وہ توشہ خانہ ہو, چاہے وہ فورن فنڈنگ ہو, چاہے وہ ہیروں کا لین دین ہو, چاہے وہ سائفر کی سازش ہو ملک کے خلاف, چاہے وہ 190 ملین کی بات ہو, چاہے وہ القادر ٹرسٹ کی بات ہو. یہ وہ کیسز ہیں جس میں عمران خان صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, اس لیے وہ کسی بھی ادارے کے سامنے, کسی بھی انویسٹیگیشن کے سامنے اور کسی بھی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتا. ہر روز تاریخ مؤخر ہوتی ہے, ہر روز کیس ملتوی ہوتا ہے, ہر روز نوٹس دیا جاتا ہے. اور یہ حکومت, یہ جو عدالت میں بلایا جاتا ہے, یہ حکومت نہیں بلاتی, یہ عدالت بلاتی ہے. جو عدالت نواز شریف کو بلاتی تھی, جو عدالت شہباز شریف کو بلاتی تھی, جو عدالت مریم نواز کو بلاتی تھی, جو عدالت حمزہ شہباز کو بلاتی تھی, آج تک شاہد خاقان عباسی نیب کی عدالت میں جاتا ہے, جواب دیتا ہے LNG کا, جو LNG کے ڈاکے یہ ڈال گئے جس کی وجہ سے آج ملک کے اندر انرجی کی اب بحران ہے. آج بھی جو عدالت احسن اقبال کو بلاتی تھی, جو عدالت سعد رفیق کو, سلمان رفیق کو بلاتی تھی, جو عدالت رانا ثناء اللہ کو بلاتی تھی, تو عدالت جب بلاتی تھی تو عدالت پہ حملہ کرنے کے لیے شہریوں کو انسائٹ کرتے تھے؟ یا آج شاہد خاقان عباسی کل عدالت میں تاخیر سے پیش ہوئے, ناقابل وارنٹ گرفتاری کے, ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے. ادھر ہر روز مؤخر, ہر روز ملتوی, ہر روز آپ ان کو موقع دے رہے ہیں. جو شخص غنڈہ گردی کرتا ہے, جو شخص بدماشی کرتا ہے, جو شخص آپ کے قانون اور آئین کا منہ چڑھاتا ہے, جو شخص دھونس اور دھمکی سے, چاہے الیکشن کمیشن ہو, چاہے عدالتیں ہوں, چاہے ادارے ہوں, کہتا ہے میں پیش نہیں ہوں گا, اور وہ اس لیے اور ان کو آپ گرفتار کریں تو کہتے ہیں سیاسی انتقام ہے. یہ چارج شیٹ ہے, یہ چارج شیٹ ہے جس کا جواب عمران خان کو دینا پڑے گا. اب آج کا تماشا, آج تماشا کیا ہے کہ آپ کو عدالت بلا رہی ہے, آپ کو FIA بلا رہی ہے, آپ کو نیب بلا رہی ہے, آپ کو ادارے بلا رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ جیل بھرو تحریک, کس کی آغاز ضمانت سے شروع ہوتی ہے, لیڈر کے. تحریکیں جو جیل بھرو کی ہوتی ہیں وہ ضمانت سے شروع ہوتی ہیں. ضمانت سے شروع ہونے والی تو جیل بچو تحریک ہوتی ہے, کہ جو جیل سے بچنے کی تحریک ہے, بیل بیفور اریسٹ کی, وہ عمران خان صاحب نے لی ہے کل لاہور ہائی کورٹ سے. تو یہ تو جیل بھرو تحریک نہیں ہے, یہ تو جیل بچو تحریک ہے. اور جیل بھرو تحریک کیوں؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ کیونکہ توشہ خانہ اور سائفر کی کہانی ختم, کیونکہ عالمی سازش کی کہانی ختم, کیونکہ امپورٹڈ حکومت کی کہانی ختم, کیونکہ آپ کے پاس توشہ خانہ کا جواب نہیں, کیونکہ آپ کے پاس فورن فنڈنگ کا جواب نہیں, کیونکہ آپ کے پاس 190 کا جواب نہیں, کیونکہ آپ کے پاس 3 سے 5 کیرٹ کا جواب نہیں, کیونکہ آپ کے پاس عالمی سازش کا جواب نہیں, کیونکہ آپ کے پاس القادر ٹرسٹ کا جواب نہیں, تو اس لیے آپ جیل بھرو تحریک کی فلم شروع کر دی. پہلے 9 مہینے میں 12 تماشے اور آپ ایک 13واں تماشا شروع کر دیے. کیوں جیل بھرو تحریک؟ جیل بھرو تحریک اس لیے کیونکہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے. سیاسی عدم استحکام اس لیے کہ ملک کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے خارجہ تعلقات ٹھیک کر رہی ہے. کیونکہ آج چائنیز بینک کا جو اعلان ہوا ہے $70 کروڑ کا, کیوں اس لیے جیل بھرو تحریک ہو رہی ہے. یہ جیل بھرو تحریک کوئی تحریک نہیں ہے, یہ ملک کے خلاف سازش کی تحریک ہے. ایک طرف تماشے کرو, ایک طرف سیاسی عدم استحکام, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا تماشا کرو, اور دوسری طرف آپ کہیں کہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو. اور آج بیان آ رہا تھا عمران خان صاحب کا کہ متوسط طبقے کے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے. متوسط طبقہ 150 روپے کلو چینی, ایک اپنے گھر کی خاتون کے انگوٹھے پہ 1 کلو چینی رمضان کے مہینے میں کھڑا ہو کر لیتا تھا. متوسط طبقہ
52 روپے کلو چینی کی بجائے 150 روپے کلو چینی مانگتا تھا، روتا تھا، قطاروں میں کھڑا ہوتا تھا، نہیں ملتی تھی۔ متوسط طبقہ 2018 سے لے کر 2022 اپریل تک 120 روپے کلو آٹا خریدتا تھا۔ متوسط طبقہ مہنگی بجلی، مہنگی گیس، مہنگا گھی 2018 سے لے کر 2022 اپریل تک خریدتا آیا۔ متوسط طبقے کے اوپر بوجھ مہنگائی اور بے روزگاری کا IMF کا عمران خان کی جو ڈیل تھی اس کی وجہ سے یہ بوجھ پڑا۔ تمہیں شرم بھی نہیں آتی؟ بیان دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ تماشا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اور بات کرتے ہو مہنگائی اور بے روزگاری کا بوجھ۔ مہنگائی اور بے روزگاری کا بوجھ، ملک اور قرضوں کا بوجھ ملک کی تاریخ میں اگر اس ملک اور عوام پہ کسی نے ڈالا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے۔ آج اگر متوسط طبقے کے اوپر مہنگائی اور بے روزگاری کا بوجھ ہے تو تمہاری نالائکی، تمہاری نااہلی، تمہارے ڈاکے، تمہاری چوریوں کی وجہ سے ہے۔ اور گھریلو خاتون کو نوٹس چلا گیا نیب کا۔ واہ 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 واہ، یہ گھریلو خاتون کو نوٹس نہیں گیا، یہ گھریلو خاتون جو 3 کیرٹ کا ہیرا نہیں، مجھے 5 کیرٹ کا ہیرا چاہیے۔ اس گھریلو خاتون نے سیاسی مخالفین کو اسلامک ٹچ کے ساتھ جوڑنے کو لیے کہا، غداری کے مقدمے کے ساتھ جوڑنے کا۔ یہی گھریلو خاتون القادر ٹرسٹ میں ٹرسٹی ہے اس بورڈ کی جو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ ہیں۔ اس گھریلو خاتون کے جادو ٹونے نے اس ملک کو تباہ کیا ہے۔ اس گھریلو خاتون نے 190 ملین کا ہر جو آفیشل تقرری ہے وہ اس گھریلو خاتون نے کی ہے۔ فرح خان نے اس کی فرنٹ مین تھی۔ یہ گھریلو خاتون ہے؟ اگر گھریلو خاتون ہے تو FIA کے آگے پیش اور کہے میں گھریلو خاتون ہوں۔ کبھی حجاب کے پیچھے، کبھی جادو ٹونے کے پیچھے، کبھی سیاسی مخالفین کو اسلامک ٹچ کے ساتھ اور غداری کے ساتھ لنک کر دو، کیونکہ یہ سوال پوچھیں گے ہم سے۔ توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچتی رہی گھریلو خاتون، 5 کیرٹ کے ہیرے بٹورتی رہی گھریلو خاتون، ہیروں کے ہار توشہ خانہ سے چوری کرتی رہی گھریلو خاتون، القادر ٹرسٹ جو خزانہ سرکاری ہے اس کی بورڈ آف ٹرسٹی بن گئی گھریلو خاتون۔ سیاسی تقرریاں، آفیشل تقرریاں، پنجاب کی تقرریاں، پاک پتن ہو یا زمان پاک ہو، وہاں بریف کیس آتے رہے، گھریلو خاتون وصول کرتی رہی، اور اگر نہیں کیا تو پیش ہوں FIA کے سامنے، کہیں میں گھریلو خاتون تھی، بتائیں کہ میں نے گھڑیاں چوری نہیں کی۔ صرف اور صرف اس کی جڑیں کمزور ہوں گی جس کو پچھلے 10 سال میں اس بیانیے نے کمزور اور تقسیم کیا ہے۔ جہاں خبر آتی ہے کسی معیشت کو ٹھیک کرنے کی، جہاں خبر آتی ہے کہ ملک کے اندر غریب کو ریلیف دیا جا رہا ہے، جہاں خبر آتی ہے کہ کوئی دوست ملک ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، وہاں یہ تماشا اور نوٹنکی لگا دیتا ہے۔ کبھی لانگ مارچ کا اعلان کر دیتا ہے، کبھی جیل بھرو تحریک کا۔ کیوں جائیں جیل بھرو تحریک میں لوگ؟ اور ایک اور بات میں، یہ جیل بھرو تحریک کا جو تماشا اور ڈرامہ ہے نا، اس میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں۔ 1.25 کروڑ کی آبادی ہے لاہور کی، 200 لوگ گرفتار ہو رہے ہیں۔ بھئی کیوں گرفتار ہو رہے ہیں؟ سوال عمران خان سے پوچھا جا رہا ہے چوری کا، سوال عمران خان کی بیوی سے پوچھا جا رہا ہے چوری کا، سائفر کے اندر فورن منسٹر کو بلایا جا رہا ہے، سائفر کے اندر فواد چودھری صاحب کو بلایا جا رہا ہے۔ IMF کو خط لکھ دو۔ شوکت ترین صاحب نے کہا کہ پنجاب کے فائنانس منسٹر کو اور KPK کے فائنانس منسٹر کو کہ آپ لکھتے ہیں IMF کو خط، آپ کو جواب کے لیے بلایا جا رہا ہے، آپ کو 190 ملین کے لیے بلایا جا رہا ہے، آپ کو سائفر کے لیے بلایا جا رہا ہے، توشہ خانہ کی گھڑیاں چوری اور اس کو بیچنے میں بلایا جا رہا ہے آپ کو۔ کیا یہ کوئی سیاسی تحریک ہے؟ یہ سیاسی گرفتاریاں نہیں ہیں، یہ مجرموں کی گرفتاریاں ہیں، اور یہ سیاسی ڈرامہ کر کے، یہ سیاسی تماشا کر کے، یہ روز فلمیں چلا کے یہ تماشے نہ کرو۔ عمران خان جواب دے، کیوں نہیں جاتا ہے FIA؟ نواز شریف JIT گیا تھا نا، اپنے بچوں کے ساتھ گیا تھا۔ تم زمان پاک کے بنکر بند میں بیٹھ جاؤ لوگوں، اور تمہارے بچے برطانیہ میں سیریں کریں، اور تم لوگوں کے بچوں کو کہو کہ جیلوں میں جائیں۔ کیوں؟ اور تمہیں 1.25 کروڑ کی آبادی لاہور کی، 200 لوگ گرفتار، اور 12 کروڑ کی آبادی پنجاب میں اور 1200 لوگ،
जेल भरो तहरीक हो रही है जी, वाह 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 वाह। और जेल भरो तहरीक का जो चोर है, जो डाकू है, जो मुजरिम है, जिससे सवाल हो रहा है, वो बैठा हुआ है जमान पार्क के बंकर वन में, जमानत पार्क बनाकर उसको। ये तमाशे किसको दिखा रहे हो? और ये कोई अवाम के लिए दर्द और अवाम के लिए तहरीक नहीं है। ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, ये उस फॉरेन फंडिंग की कड़ी है जो ये फॉरेन फंडिंग बटोर बटोर के मुल्क के खिलाफ साजिश करते रहे। तुम्हें अवाम का दर्द था तो 52 रुपये 5 साल नवाज शरीफ ने चीनी रखी थी किलो, क्यों तुमने 150 पे पहुंचाई? क्यों तुमने अपने LNG और पेट्रोलियम माफिया को बिठाकर दोनों हाथों से चोरियां करवाई? क्यों तुमने आटा महंगा किया, गैस महंगी की, बिजली महंगी की, फौरन ताल्लुकात ख़राब किए? क्यों तुमने कश्मीर का सौदा करवाया? तुम्हें बहुत दर्द था, तुम्हें बड़ा दुख था, और आज तुमसे सवाल पूछते हैं। आज तुमसे और कहते थे, पर मैं नहीं कह रही, क्या कहते थे? परवेज इलाही साहब कौन है? क्या कहता था इमरान खान? पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। आज पंजाब का सबसे बड़ा डाकू इमरान खान के बकौल पाकिस्तान की सबसे बड़ी डाकू पार्टी का सदर बन गया है। ये इमरान खान की गुफ्तगू थी, ये इमरान खान साहब कहते थे। जो जिसको डाकू कहता था उनको भी शाबाश कि वो डाकू पार्टी के सदर बन गए हैं, जो उनको डाकू कहते थे, और जो उनको डाकू कहते थे उनको भी शाबाश कि अपनी पार्टी का सदर बना दिया। ये है इनकी असलियत, ये है इनके तमाशे। हमारे पास जवाब थे ना। आज जो लोग इनके साथ, इनके बहकावे में आते हैं, इनके धोखे में आते हैं, वो पूछे ना, वो पूछें कि 50 लाख घर देने थे, किधर है? वो पूछें 1 करोड़ नौकरी देनी थी, किधर है? वो पूछें मुल्क के मईशत को क्यों तबाह किया? वो पूछें हमें बेरोजगार क्यों किया? और क्या अगर इमरान खान साहब सिलेक्ट होकर ही आए थे तो जो वादे किए थे 90 दिन की करप्शन में मुल्क को करप्शन का अखाड़ा बना दिया, बनी गाला को मरकज बना दिया करप्शन का और जेब भरो तहरीक का, वो ये इनके दिमाग में ये सवाल नहीं आते? जो 22 अप्रैल 2022 को कहता था मुल्क के खिलाफ इंपोर्टेड साजिश हो गई, अमेरिका ने साजिश कर ली, वो आज कहता है कोई साजिश नहीं हुई थी। जो कहता था साइफर से खेलो, वो मईशत से खेल के चला गया, वो बेरोजगारी से खेल कर चला गया, वो मुल्क के खारजा जो अमूर थे उनसे खेल कर चला गया, वो मुल्क के अंदर लूट मार डाके का बाजार गर्म करके चला गया, वो अपनी जेबें भर के चला गया। और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए उसको पार्लियामेंट ने उठा के बाहर फेंका, एक आईनी तरीके से, सदर से आइन शिकनी, स्पीकर से आइन शिकनी, डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी, वुज़रा से आइन शिकनी, गवर्नर से आइन शिकनी, मतलब तुमने तमाशा बनाया हुआ है। और तुमसे सवाल पूछो तो तुम कहते हो कि ये मेरे खिलाफ, मुल्क के खिलाफ साजिश है, और फिर कहते हो साजिश नहीं है, फिर कहते हो जनरल बाजवा ने साजिश की थी। फिर अदालतों को, अदालतें बुलाती हैं, वो अवाम को इंसाइट करता है, वो कहता है कि मुझे अदालत ने बुलाया है मेरे जुर्म में, तो चलो चलो लाहौर हाई कोर्ट चलो और हमला करो। अदालत बुलाती है शाहिद खकान अब्बासी को, वजीर आजम रहा है मुल्क का, 5 मिनट लेट होता है तो नाकाबिले जमानत वारंट जारी होते हैं। अदालत में शोर होता था तो मरियम नवाज को कहते थे कि हम क्यों ना, और आज पूरा एक शख्स गुंडागर्दी करके, एक शख्स बदमाशी करके, एक शख्स लोगों को वरगला कर अदालत के ऊपर हमला आवर हुआ है, जमानत हो गई। मतलब ये आप मुल्क को, आप रियासत को एक शख्स की अना, एक शख्स का खौफ, एक शख्स की तकब्बुर, एक शख्स का बुग़्ज़, उसकी भेंट चढ़ाना चाहते हैं। ये कहीं नहीं रुकेगा अमल। और ये जो तमाशा और ये जो ड्रामा है ना, जेल भरो तहरीक का, मासूम लोगों को सड़कों पे निकाल के, कितने लोग, 200 लोग, उन 200 लोगों की शुरुआत इमरान खान की गिरफ्तारी से होनी चाहिए। जिस शख्स ने इस मुल्क के खिलाफ साजिश की है, जिस शख्स ने वजीर की कुर्सी पर बैठकर मुल्क के सरकारी खजाने को लूटा है,
اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے. آج اس کا کوئی جواب ہی نہیں. اور جواب نہیں تو گھریلو خاتون، جواب نہیں تو جیل بچو تحریک. یہ کون سی جیل بھرو تحریک ہے؟ یہ کون سی جیل بھرو تحریک ہے جس کا لیڈر جو ہے وہ پلستر باندھ کر ضمانت پارک میں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ تو جیل بچو تحریک ہے. یہ تماشا جو ہے اس کو بند ہونا چاہیے. جی جاوید حسین صاحب، دنیا نیوز. آئی ایف سے جو ڈیل کی بات آپ کر رہی ہیں، مفتی گزرا عموماً یہ کرتے رہتے ہیں کہ عمران خان کی کی ہوئی ڈیل کو جو ہے وہ آپ نے ڈیوائڈ کیا، اس پہ نیگوشیٹ کیا. تو کون سے ایسے اوقات ہیں جو کہ عمران خان کے جو ڈیل میں شامل تھے اور آپ کی ڈیل میں وہ شامل نہیں ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر چودھری پرویز الہی آج پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں تو علی بابا 40 چور بھی آج آپ ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں، پہلے تو جو آپ نے آئی ایم ایف کی ڈیل کی بات کی، یہ آئی ایم ایف کی ڈیل عمران خان کی ڈیل ہے جس کو آج وہ خود ہی کرٹیسائز کر رہے ہیں، جس پہ آج خود ہی سوال اٹھا رہے ہیں. کیا اچھا ہوتا کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان، سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان جو تھا، وہ اس آئی ایم ایف کی ڈیل کو کوسچن کرتا جس کی وجہ سے آج ملک کے اندر مہنگائی ہے. اور جب اس کا سوال پوچھتے ہیں تو ایک مجرم جو ہے وہ فلاپ فلم کا ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے. یہ ڈیل بالکل وہی ڈیل ہے، بلکہ اس ری نیگوشیشن ڈیل میں جو اس وقت ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ری نیگوشیٹ کی ہے، سے زائد ارب کے ٹیکس لگنے تھے غریب کے اوپر، اس کو ری نیگوشیٹ کر کے غریب عوام کو ریلیف دلوایا. یہ اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے اس آئی ایم ایف ڈیل کے اوپر تو وہ سوال عمران خان سے بنتا ہے. اور آج اگر عمران خان کوئی بیان دیتا ہے تو وہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کی ڈیل کیا ہے. ہم 6.2% پہ ملک کو ترقی کرتا چھوڑ کر گئے تھے، -1.5 کے اوپر عمران خان لے کر آیا تھا، جو کہ 2019 میں 7% اور 8% کے اوپر جانی تھی. ہم ملک کے اندر بے روزگاری کو ختم کر کے سی پیک جیسے منصوبے، موٹر وے کا جال، سڑکوں کا جال، ہسپتال اور یونیورسٹیاں اور بجلی کے منصوبے بنا کر گئے تھے. ہم 14، 18، 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو نعرے میں نہیں دے کر گئے تھے، بجلی پیدا کر کے عوام کو دے کر گئے تھے، جو آج آپ کے گھروں میں جلتی ہے، جو ان 4 سال کی نالائکی کی وجہ سے پھر شارٹ فال ہے. سستی بجلی دے کر گئے تھے. ہم ملک کی نوجوان کو روزگار دے کر گئے تھے، جو کہ یہ جو سازش تھی نا، جس کا مہرا عمران خان تھا، اس نے پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچایا، اس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا. کیوں کسی کی جرت نہیں ہوئی کشمیر کو 75 سال دیکھنے کی؟